السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 تا 71 اور رکوع نمبر 8 لفظی ترجمے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہم اشرح صدورنا للقرآن، اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین اللہم ربنا آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارا اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل اور کیے اس نے عمل صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطورا کوہ طور کو، خذوا تم پکڑو ما جو کچھ آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوت طاقت کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو ما جو کچھ فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تتقون تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک بعد اس کے، فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا حد سے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے دن ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے اس کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقین لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا مذاق۔ قال اس نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے وہ۔ قال اس نے کہا، انہ بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہے، عوان اوسط عمر کی ہو، بین ذالک درمیان اس کے، فافعلوا پھر تم کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا، لونہا رنگ ہے اس کا،
قالا فرمایا اس نے انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے وہ انہا بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء زرد رنگ کی زرد فاقعن خوب گہرا ہو لونہا رنگ اس کا تسر خوش کرتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کو قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماہیا کیسی ہے وہ گئے ان البقرہ بے شک گئے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر و انا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ہدایت پا لیں گے قالا فرمایا انہو بے شک یقولو فرماتا ہے وہ انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا نہیں ذلول جوتی ہوئی تثیرو نہ وہ ہل چلاتی ہے الارض زمین میں ولا اور نہ تسقی پانی پلاتی ہے الحرث کھیتی کو مسلمتن سالم ہے بے داغ ہے کوئی داغ نہیں ہے لا شیعہ نہیں ہے کوئی داغ فیہا اس میں مسلمتن صحیح سالم ہے بے عیب ہے لا شیعہ فیہا نہیں ہے کوئی داغ اس میں قالو انہوں نے کہا الآن اب جئتا تو لایا ہے بالحق کی حق سچ بات فذبحوہا پھر ذبح کیا انہوں نے اس کو وما کادو اور نہیں تھے قریب کہ یفعلون وہ کرتے صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ سبت کے احکام بتائے گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ کے عبادات کے احکام کی خلاف ورزی کی کوہ طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس میں ٹال مٹول کرتے رہے یعنی کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس گائے کو ذبح کریں یعنی کہ مکمل طور پہ جو ہے نبی کی جو ہے اپنے انبیاء کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ تو ان آیات میں یہ دو واقعات جو ہیں بیان کیے گئے ہیں ایک سبت کے دن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام و عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے اس روز کسی قسم کا دنیوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں گے اور نہ خادموں سے لیں گے جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علل اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بند سبت کے روز تجارت ہونے لگے تو اس کی بھی یہ بھی انہوں نے نافرمانی کی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی بہت بڑا جرم تھا اور دوسرا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ جو ہے گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے اندر جو ہے گائے کی عظمت و تقدیس اور پرستی کے مرض جو ہے ان کو لگ گئی تھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور جو ہے تفصیلات پوچھنے لگے مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ گائے ذبح کرو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے لیکن جب وہ بار بار سوالات کرتے گئے ہیں تو بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اپنے مسائل میں گھرتے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا پوجا کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا کہ انگلی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے ذبح کرو
اس کی طرف اشارہ کیا، مگر بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح یعنی کہ ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ بار بار سوالات کر کے کہ تاکہ ہم جو ہے اس گائے کو ذبح نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی احکام یعنی کہ نازل فرمائے ہیں، ہمیں بے چونچ چراں جو ہے ان کو سمینا و اطانا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے یہ نہ دیکھیں کہ کس میں ہمارے لیے فائدہ ہے اور کس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ جب ہم مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو دین اور دنیا جو ہے ہمارے لیے، دنیا بھی ہمارے لیے جو ہے بہترین گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین صلہ دیں گے۔ وآخر